تو دل پہ قید کی لطافت کو تازگی دے دو. کلمے وقت ہو ہونٹوں سے نور برساؤ, کلمے وقت ہو ہونٹوں سے پھول برساؤ, ہماری بزم کو ہدایت کی روشنی دے دو. اس اہتمام جناب حضرت مولانا محمد شاہ عالم صاحب چترویدی مائک پر, ان سے گزارش کرتا ہوں, والہانہ التماس کرتا ہوں, بہت ہی سرل انداز میں ہمیں خطاب سے نوازیں. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحاب البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في موضع آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. ایک اومکار ستنام کرتا پورک نرپو نرویر اکال مورت اجونی سیبھم گر پرساد. سوچے سوچی نہ ہوئے یہ سوچے لکھوار چپے چپ نہ ہوئے جو لائے رحال اتھار. پکھیا پکھ نہ اتری جو بننا پوری بھار. سسہن پلک ہوئے تا ایک نہ چلے نال. کہ وے سچیارہ ہوئے کہ وے کوڑے ٹوٹے پال. حکم رضائی چلنا نانک لکھیا نال. حکمی ہوون آکار حکمی نہ کہی اچائی. حکمی ہون جیا حکم ملے وڈیائی. حکم اندر سب کو حکم باہر نہ کوئی. حکم جو سمجھ بجھ نانک تا ہو میں نہ کہے کوئی. آکرم یا کرم سادھنام دراش چاپی دھنانش بھوشنت نرگھ کر شردتام وبھارتا. یدا یدا دھرمس گلا نربھوتی بھارت اویدھانم دھرمسya تداتمانم سرجیامہم پرترنایا سادھونام ونشایا چ دشکرتام دھرم سنستھاپنارتھایا سمبھوامی یگے یگے. اشٹگنا پروش دیپیت پرگیہ چ کولم یچ دم شروتمچ پراکرمچ بہو بھاشتاچ دانم یتا شکتی کردگیہ چ شمبل گرام مکھیس برامنس مہاتمنا بھون وشنش کلک پرادریوشتی اشوما شگماروہم دیودتم جگتپتی اسنا سادھ دمنشٹیشوری گنان ودا
दाद श्याम शुक्ल पक्ष माधवे मासी माधवा इंद्रमो विश्वतश्वरी हवा वहे जनेव्य अस्मकामस्तु केवला। उचिया उचिया शाना मेरे सोण दिया, उचिया उचिया शाना मेरे सोण दिया, मेरे सोण दिया। दुश्मन नु दुआ देवे डिग्या नु उठा देवे, दुश्मन नु दुआ देवे डिग्या नु उठा देवे। मेरे कमली वाले दा किरदार बड़ा सोना, उचिया उचिया शाना मेरे सोण दिया, मेरे सोण दिया। दोस्तों, आज मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दोस्तों का, अहबाब का, जिन्होंने मुझ जैसे गुनाहगार को, एक तालिब इल्म को इस स्टेज पे बुलाकर अल्लाह व रसूल की बात है, इस्लाह मुआशरा की बात है और इंसानियत की बात है और इंसानियत का पैगाम सुनाने का मुझे मौका इनायत फरमाया। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना रज़ा उल हक़ साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम नाज़िम आला मदरसा हाज़ा और हज़रत मौलाना तहज़ीब साहब दामत बरकातुहुम, जो हमारे असलाफ़ के नमूने हैं। हमने बड़ों को नहीं देखा, लेकिन हम इनकी ज़िंदगियों को देखते हैं, इनके चेहरों को देखते हैं तो हमें अपने बड़ों की ज़िंदगियाँ नज़र आती है। मौलाना अख्तर साहब इस मदरसे के और तमाम असातिज़ा किराम, हम तभी के ममनून और मशकूर है। और मोहम्मदिया टोला को धार के सारे लोगों का, जिन्होंने इस जलसे को सजाने में अहम रोल अदा किया है। मैं अपने बहनों से, माँओं से और भाइयों से गुजारिश करूँगा, मुझे सुनने में यह आया है कि आसपास में हमारे सारे हिंदू भाई रहते हैं, तो मैं उसी के ताल्लुक़ से, और हमारे पावरफुल मीडिया वाले भाई ने कहा इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, उसके ताल्लुक़ से भी आपने कुछ पेश करना है। आज मैं हिंदू भाइयों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, पता नहीं वो प्रोग्राम में बैठे हैं कि नहीं बैठे। बैठे हिंदू भाई बैठे यहाँ पे? नहीं बैठे। मैं तो बहुत कुछ, क्योंकि दीन इलाक़ों में, सीमांचल के इलाक़ों में जब हमारा आना होता है तो मैं ख़ास तौर पर जोर देता हूँ अक़ीदे पर, रिसालत पर, आखिरत पर, क्योंकि हिंदू भाई भी इस बात के मोहताज हैं कि अगर ये तीन चीज़ें इस्लामी बुनियादी चीज़ें हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, तौहीद के शरबाद, रिसालत इश्दुद का मामला, आखिरत परलौक की ज़िंदगी, ये तीन मूल बुनियादी अक़ीदे हैं इस्लाम के। ये हिंदू भाइयों के भी अक़ीदे हैं, ये सिखों के भी अक़ीदे हैं, ये ईसाइयों के भी अक़ीदे हैं। लेकिन मुसलमानों, अफसोस की बात यह है, हिंदू भाई से हम क्या शिकायत करें, सिखों से क्या शिकायत करें, हम ईसाइयों से क्या शिकायत करें, मुसलमानों का यह हाल है कि उनका अक़ीदा तौहीद बिगड़ा पड़ा है। कोई थान को पूजता है, कोई जाकर के कबूतरबाजी करता है। हम किशनगंज के किसी इलाके में गए, वहाँ मुसलमान लोग थान पूजते हैं, वहाँ एक कबूतर काटते हैं। अगर नहीं पूजेंगे हम ये थान तो हमारे खेत में पैदा नहीं होगा धान। बोलता थान पूजते, पता नहीं यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के घरों में, बिसोरी, साजा, यहाँ की इस्तिलाहें हैं। मुसलमान लोग उसको पूजते हैं, सांपों को पूजते हैं, थानों को पूजते हैं। ऐ ईमान वालों, ऐ कुरान के मानने वालों, ऐ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों, तुम इंसानियत के मसीहा हो। यहाँ के सारे हिंदू के तुम्हारी तरफ निगाहें उठा करके देख रहे हैं कि मुसलमानों के उलमा, मुसलमान लोग आएंगे, हमें बताएंगे सच्चाई क्या है। लेकिन अगर तुम लोग ही मज़ारों में जाकर के बुजुर्गान दीन की तौहीन करोगे, मज़ारों में जाके औलिया किराम की तौहीन करोगे, मज़ारों को चूमोगे, चाटोगे, कोई ये नहीं कहता है मज़ार पे ना जाओ, जाओ, हज़ारों मरतबा जाओ, वहाँ बुजुर्गान दीन पर फातिहा पढ़ने जाओ और ये कहो जाके ऐ परवरदिगार आलम हमें भी इस जैसा बना दीजिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। वो तुम्हारे दुआओं के मोहताज है, वो चले गए दुनिया से, उनका खाता बंद हो चुका है। अब जो
جو ہم دعائیں کریں گے وہ ان کو ملے گا. اس لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام ہم نہ بناتے. اس محبوب کے لیے دعا کر رہے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا، حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کے عقیدے سدھر گئے، ایمان والوں کے عقیدے سدھر گئے، اللہ والوں کے عقیدے سدھر گئے، انہیں یہ پتہ چلنے لگا کرنے والی ذات پرمیشور کی ایک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور پرمیشور کہتا ہے اور اوم پرکاش اوم پرکاش. سارے کے سارے سنو، ہر نماز میں مسلمان اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم کون ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے. کیوں بتاؤ؟ کوتہار کے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اور پروردگار عالم کہتا ہے رب العالمین اے آکاش پرکاش گیان ڈبلو بوش. سارے کے سارے غور سے سنو، دل دی کان نال سنو تو دھیان نال سنو سجنو. اور رب کہندا، پرمیشور کہندا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، پنڈت جی بھی تھا، آکاش بھی تھا، پرکاش بھی تھا، ڈبلو بش بھی تھا، یہ مسلمان عبد الرحمن بھی تھا. اوے بندے تنو پتہ نہیں سی کہ تیرا رب اندر کی کردہ پیا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پرکاش اوے تیری حقیقت کی ہے تو جاندہ ہے؟ ایک ناپاک پانی کا چپچپاہٹ والا قطرہ میں نے تیرے ماں کے پیٹ میں لے جا کے چھوڑ دیا. پھر کیا کیا؟ فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پروردگار عالم نے کہا ایک لوتھڑا تھا، ایک گوشت بنا، لوتھڑا بنا، پھر ہڈی بنی، پھر اس کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا. تیری ماں نے، اوے تیری ماتا نے یہ کام نہیں کیتا. کون کیتا دسو جی؟ بولے تیرے ماں کے پیٹ میں آکاش سے پوچھو، پنڈت جی بھی سے پوچھو، اللہ کے ولی سے بھی پوچھو، سارے لوگوں سے پوچھو. ماں کی اس اندھیری کوٹری میں تجھے بنانے والا پنڈت جی نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں ہے، پیر جی نہیں ہے. کون ہے؟ دسو جی کون ہے؟ ہوتار مندر مہاسرندر اللو جیشٹ پرم برہم اللامہ اللو رسول محمد رکمرسی اللو اللامہ. وہ کون ہے؟ یہ آکاشوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، ہواؤں کا چلانے والا وہی ہے جو تجھے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے. لوگ بولتا جناب عالی شکتی بھکتی چمتکار نمسکار. اگر شکتی کا نام بھکتی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، موبائل ہے اس کے ہاتھ میں، اس موبائل سے وہ کام کر سکتے ہیں. یہ موبائل وہ کام کر سکتا ہے جو بڑے بڑے بابے بھی نہیں کر سکتے. ایک منٹ کے اندر امریکہ بات کرا دیتا ہے، ایک منٹ کے اندر جاپان بات کرا دیتا ہے، ایک منٹ کے اندر تھائی لینڈ بات کرا دیتا ہے. نانی سے، دادی سے، خالہ سے، موسی سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے. کوئی بولے گا اوپو بابا ہوئے تیرا شکر ہے. اوپو کی پوجا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. ویوو کی پوجا ہونی چاہیے، میٹرولا کی پوجا ہونی چاہیے، ایپل فون کی پوجا ہونی چاہیے. یہ آپ سے وہ کام کرتا ہے، گھنٹوں کا کام ایک منٹ میں کراتا ہے. موبائل کو لٹکا دیئے اور بولے موبائل بابا تو نہ ہوتا میری بیوی سے، پیاری پیاری بیوی سے بات نہیں ہوتی. پنجاب میں میرا پتر گیا ہوا اتھے گل نہیں ہو سکتی. وہ موبائل برت تیرا کرم ہے، تیری کرشمہ ہے، تیری نوازی ہے. تو میرے پتر نال دسو جی، میرے پتر نال گل کراؤن دا ہے نا. شکتی بھکتی چمتکار نمسکار. ربنا 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 ما خلقتا ھذا باطلا
فائدہ نہیں بنایا ہے. یہ پانی، یہ فلٹر والا پانی دیکھو، یہ پانی دیکھو، اگر یہ نہ ہو میں کی آواز آپ تک نہ پہنچے، یہ نہ ہو تو یہ بجلیاں نہ چمکے، اگر یہ نہ ہو تو آپ کا فریج کام نہ کرے، اگر یہ نہ ہو تو آپ کا پریس کام نہ کرے، اگر یہ نہ ہو تو آپ کی کھیتی میں پانی نہ پہنچے، اگر یہ پانی نہ ہو تو بجلی نہ بنے، اگر یہ پانی نہ ہو یہ سارے کارخانے بند ہو جائے. تو کیا بسلری کی پوجا شروع کر دی جائے؟ بسلری بابا ہو نمستے ہو بھور بھوسوا بولتا نہیں نہیں نہیں. اس پانی میں ایک طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ بولو جی، سارے لوگ بولو نا. اللہ پرمیشور. یہی چیز میں آپ کو تھار والوں میں سمجھانے آیا ہوں. تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کون سے وہ بابا کی پوجا کر رہے؟ کون سے تم تھانوں میں جا رہے ہو؟ تم مزاروں میں جاؤ، اللہ کی ولی کو مانو، لیکن ان سے مانگو نہیں، کیونکہ وہ خود ہر نماز میں اللہ کے پیغمبر 1,24,000 پیغمبر وہ نماز میں کھڑا ہوتے، اللہ کے ولی نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے عبدال نماز میں کھڑے ہوتے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا بولتے؟ الحمدللہ رب العالمین. All praise to Allah, Lord of the world. کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. مولوی کو پالنے والا وہ، پنڈت کو پالنے والا ہو، عبد الرحمن کو پالنے والا ہو، آکاش کو پالنے والا ہو، جانی کو پالنے والا ہو، ڈبل بش کو پالنے والا ہو، بدھ کو پالنے والا ہو. پالنے والے ہم، بندگی کسی اور کی ہو. کتے دے پتر وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تینوں گل سمجھ نہیں آندی. کھلاؤن والا کوئی اور، پلاؤن والا کوئی اور، دین والا کوئی اور. بندگی کسی، بندگی اور نوجوان بندگی کسی اور دیئے نہیں ہو سکتا. رب کہندہ ہوئے پتر وہ کاکہ سن، ان الشرک لظلم عظیم. ذرا سنیں ہندو بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھ وشواس سے نکلو، آ جاؤ اس وشور کی طرف. ویم دیولام سمت سیام. ہم کہتا آ جاؤ اس پرمیشور کی طرف. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعض بعضنا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. پرمیشور قرآن میں کہتا ہندو بھائیوں کہ آ جاؤ. ہندو بھائی کہتے ہیں کتاب ہمارے پاس بھی ہے، سکھ بھائی کہتے ہیں کتاب ہمارے پاس بھی ہے، عیسائی کہتے ہیں کتاب ہمارے پاس بھی ہے، بدھسٹ کہتے ہیں کتاب ہمارے پاس بھی ہے، جینی لوگ کہتے ہیں کتاب ہمارے پاس بھی ہے. سارے دھرم کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے. قرآن کہتا ہے سارے کتاب والوں کو ایک مشترکہ بات کی طرف آئیں. اگر یہ بات بھیجے میں بیٹھ گئی، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سارا سمسیا کا سمادھان ترنت ہو جائے گا، چٹکیوں میں حل ہو جائے گا. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی مسلمانوں، ہندو، سکھوں، بدھسٹوں، تو جہنم کی آگ بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ خطرناک آگ ہے. یسحر ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید. تمہاری انتڑیاں نکل لی جائے گی، کھولتا ہوا پانی جہنم کے اندر، نرک کے اندر پلایا جائے گا. کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو ایشور سے بغاوت کر کے الگ الگ چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، پرمیشور کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں. وہ پرمیشور کہتا ہے اے بندے، ایک مثال ہے، ادارن ہے. یا ایھا الناس، وہ سمجھ آن دی گلے. یا ایھا الناس ضربا مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. میں یہ
مسئلہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، کتنی اچھی نمازیں پڑھ لو، کتنے اچھے روزے رکھ لو، کتنے زکوٰۃ ادا کر لو، کتنے حاجی بن جاؤ، اگر اسلام کا، ایمان کا یہ سب سے پہلی جو بنیاد ہے، اگر رب کے ساتھ کسی مولوی یا پنڈت جی کو شریک کر لیا، کسی بابے کو شریک کر لیا، وہ رب کہتا ہے میں تینو چھڑنا، بولو میں تینو چھڑنا نہیں ہے، نرک دے وچ پا دینا۔ بولتا ہے کاکے سونا ایک مثال سونا، ادھارن سونا، پنجابی سمجھ آن دی ہے جنہوں کیڑے کیڑے بندے پنجابی سمجھنے والے ماشاءاللہ پنجاب دے وچ رہ کے آئے ہوئے سارے۔ ایک مثال بہت پیار سے رب سنا رہا ہے اپنے بندوں کو، سارے ہندوؤں کو سنا رہا، سارے مسلمانوں کو، ہم ایک رب کے بندے ہیں۔ کس کتنے کے؟ ایک رب کے، جس نے آکاش کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا، اس نے عبد الرحمن کو بھی رکھا ہے، اس نے عبداللہ کو بھی رکھا ہے، اس نے عبداللہ بش کو بھی رکھا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہندو کو الگ رب نے بنایا، مسلمان کو الگ نے بنایا، سکھوں کو الگ نے بنایا؟ نہیں، تو پھر بندگی کا طریقہ بھی الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر شہر کا ڈی جی پی یا کمشنر، شہر کا کمشنر کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، قانون کی نگاہ میں اگر کوئی یہ الگ ہو تو قانون نہیں، وہ اندھا قانون ہے۔ چاہے میرا باپ ہو، میرا بیٹا اگر اس عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کو یہ انصاف دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی ہے، وہ ایویڈنس کے بنا پر، پروف کے بنا پر، ثبوت کے بنا پر فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح یہ غلط، یہ میرا باپ ضرور ہے، یہ میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن ایویڈنس بتا رہے ہیں، پروف بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا غلط ہے اور یہ بندہ، دسو جی یہ بندہ صحیح ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے، نفسی کا عالم ہے نا۔ ایک لطیفہ سناؤں نفسی کا عالم پہ، کیلا اور لیمو اور ناریل میں بحث ہو گئی، جیسے ہم لوگ بحث کرتے ہیں چوک چوراہوں میں، ہر آدمی اپنی داستان بیان کرتا۔ ابھی مولانا نعمان صاحب آواز پھاڑ کے چلے گئے، لیکن چندہ کسی کا نکل ہی نہیں رہا تھا، کتنا کسی کو ولی بھی کہہ دیا، عبدال بھی کہہ دیا، نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا گیا، لیکن ہم ٹس سے مس اوے کنہ بھی دو بوڑ مولوی ساڑھا کچھ ہون والا نہیں ہے، ہم سدھریں گے نہیں۔ اسی طرح نیبو والا حال، ہر آدمی اپنی داستان بیان کر رہا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، کہ میری کوٹھی بن جائے، میری بلڈنگ بن جائے، میری زندگی بن جائے، اسی کے لیے لڑائی ہے۔ یہ تینوں مشورہ کرنے لگے۔ ایک لطیفہ ہے، نیبو نے کہا کیلے سے اور وہ کیا بولتے ہیں ناریل سے، یار دنیا میں میری داستان کو اگر کوئی سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ کیلے بھائی نے کہا، اور اس نے کہا، ناریل نے کہا کیا ظلم ہے، دس کیڑا ظلم ہے تیرے اوپر؟ بولتا ہے یہ انسان کا بچہ میرے سینے کو پھاڑتا ہے اور نچوڑتا ہے اور پی جاتا ہے، کتنا خطرناک ظلم ہے۔ اگر کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے اور اس کو نچوڑ دیا جائے، کتنا ظلم ہے۔ کیلے نے کہا تیرے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہے، ظلم تو میرے اوپر ہے۔ بولے تیرے اوپر کیا؟ بولتا ہے انسان مجھے ننگا کرتا ہے اور سارے لوگوں کے سامنے کھا جاتا ہے۔ ناریل نے کہا اوے پتر تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، ارے ظلم تو میرے اوپر ہے۔ بولو تیرے اوپر کی ظلم ہے، دس۔ بولتے ہیں یہ مجھے پھوڑتا ہے، زور سے زمین میں مارتا ہے اور درد کے مارے میرا پیشاب نکل جاتا ہے، اس ظالم اس پیشاب کو بھی پی لیتا ہے۔ سب سے زیادہ ظلم تو میرے اوپر ہو رہا ہے، تیرے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تو آج وہی حال ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ سب سے زیادہ غریب تو میں پٹا ہوا، میں سہما ہوا، میری بگڑی بنی ہوئی ہے، تو میں کوتہار کے لوگوں میرا پیغام سننا، اور یا ہندو بھائیوں تک آواز جا رہی ہے، اس لیے پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ مجھے تقریر کا کوئی شوق نہیں، نہ میں تقریر جانتا ہوں، میں ایک درد دل لے کے آیا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت اور اللہ کا وہ وسیع نظام ہمیں سمجھ میں آ جائے، تب ہندو بھائیوں کو بھی سمجھا سکے کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا نظام کیسا ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں،
ہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے نا بھائی؟ یاد ہے نا؟ کس کس کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، مرد حضرات ہاتھ اٹھائیں. یاد ہے ماشاءاللہ. اگر سورہ فاتحہ کو ہم غور سے پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس کا معنی مفہوم سمجھ کے پڑھ لیں، تو خدا کی قسم بندہ ہدایت پہ آ جائے. پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، پورا قرآن سورہ فاتحہ کی توضیح اور تشریح ہے، اس کی ویاخیا اور اس کی ڈیٹیل ہے. سورہ فاتحہ کے اندر سمجھایا گیا. اللہ نے قرآن کے مختلف آیتوں میں سورہ فاتحہ کا معنی مفہوم سمجھایا. ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. میری ماں اور بہنوں، ہماری بہنیں بہت زیادہ عقیدے کے معاملے میں کمزور ہے. گاؤں میں کوئی مولوی آ جائے، کوئی بابا آ جائے، وہ بھاگی پھرتی ہے، مولوی صاحب تعویذ دے دو، وہ جو کچھ کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس لیے اے قرآن کی ماننے والی میری ماں اور بہنوں، اے نوجوانوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور قرآن سے ہدایت حاصل کرو اور قرآن سے شفا حاصل کرو. قرآن قلعہ، ایک بہترین قلعہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت مسلمان کے بچے کو یاد ہے. قل هو اللہ. ہر صبح روزانہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، میں بتا رہا ہوں. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو اور آگے کی طرف پھونک مار دو. پھر 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، پیچھے کی طرف پھونک مار دو. 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، پھر دائیں طرف پھونک مار دو. 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، بائیں طرف پھونک مار دو. 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، آسمان کی طرف پھونک مار دو. 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے زمین کی طرف پھونک مار دیں. 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. پڑھ کے اپنے شریر میں پھونک مار دیں اور یہ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کا حصار کر لیا، کیل کر لیا اور میں اس حفاظت کے لال قلعے میں آ گیا، اس کے حصار میں آ گیا. اگر کوئی جادوگر، اگر کوئی جادو کرنے والا کتنا بڑا خطرناک سمراٹ جادوگر کیوں نہ ہو جائے، اس کا جادو اسی کے اوپر پلٹ کر چلا جائے گا. اس کا جادو کا اثر آپ کے اوپر ہونے والا نہیں ہے. اس کو آزما کر آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ 100% میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے بچوں پر بھی کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. جب آپ پڑھیں تو بچوں پر بھی حصار کر دیں، اس کے اوپر بھی دم کر دیں. یہ قرآن پاک ہے. اور صبح شام ایک اور وظیفہ یاد کر لیں، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کریں انشاءاللہ، اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. خدا کی قسم کسی کا جادو، کسی کا ٹونا، کسی کا نظر بد اپنے بچوں کو آپ کو لگنے والا، بولو جی لگنے والا، بولو جی لگنے والا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. یہ روحانی استاد بھی ہے، یہ جسمانی استاد بھی ہے. یہ ہمارے عقیدے کو بھی درست کرنے آیا ہے، ہماری بیماریوں کو بھی ختم کرنے آیا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں مہابھارت میں کہا گیا اگر آپ نے محبت کا ثبوت دیا تو میں وہ 8 صفات جو محمد الرسول اللہ کے تعلق سے ہندو بھائیوں کی کتاب مہابھارت میں آئی میں بیان کروں گا. اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ نے کہا ہے ہندو بھائیوں، اے میرے بندو، اے مسلمانوں، ایک مثال غور سے سنو. جن کو تم پوچھتے ہو نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک اگزامپل غور نال سنو میرے بندو، جس کے تم بندگی کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، وہ پرمیشور کہتا ہے میرے بندو، کوئی ہندو نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی کیا بولتا، کوئی سکھ نہیں، کچھ نہیں، ایک ایمان والا بن کے رہو. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. ایک رب کو پہچانو. وہ کہتا ہے دنیا والوں، اے دنیا کو پوچھنے والوں، جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، ایک مچھر بھی نہیں بنایا ہے. پوری دنیا مل کر ایک مچھر بنا سکتی ہے؟ امریکہ، دنیا کہتا ہے امریکہ بہت سپر پاور ہے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا ہے. جرمن والے بہت آگے چلے گئے ہیں، کیا بولتے تھائی لینڈ والے، کیا بولتے برطانیہ والے، لندن والے بڑے آگے پہنچ گئے ہیں. بولتے چائنا والے بہت آگے پہ گئے ہیں. قرآن کہتا ہے سارے امریکہ والوں، سارے چائنا والوں، سارے ہندوستان والوں، پاکستان والوں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر کے ایک چھوٹا سا مچھر بھی بنا
बोलो जी बना नहीं सकता। लन यखलुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमिउ ला। तुम्हारे सारे भगवान भी आ जाए, तुम्हारे सारे बाबा भी आ जाए, तुम्हारे सारे मौलवी भी आ जाए, तुम्हारे सारे पंडित भी आ जाए, और परमेश्वर कहता है ओ मेरे बंदे, एक छोटा सा मच्छर अगर सारी दुनिया मिलके भी बनाना चाहे तो बना नहीं सकता। वो तेरा दिमाग किधर गया है काके? अफला ततफक्करून अफला ताक़िलून। और कुरान कहता है तू अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? और कुरान कहता है तेरी मेमोरी खिसक गई और तू पागल हो गया और तेने समझ नहीं आती गल। इस दिमाग का इस्तेमाल करो। साइंस इस दिमाग का इस्तेमाल करने का ही नाम है। साइंस की तरक्की इस दिमाग को, रब की दी हुई इस नियमत को इस्तेमाल करने का ही नाम है। वो कुरान कहता है वो ईश्वर की वो किताब, इसके बारे में महाभारत ने कहा अश्वगुना पुरुष दिव्यंति परिज्ञचे कोलमिच दमा शरुतमच पराकर्मच बहुशतवाशाच बहुभाषिताच। महाभारत में कहा गया एक पैगंबर आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है, उन्हें एक किताब दी जाएगी जो सच्चाई को खोल खोल के बयान करेगी। शरुतमच्चे पराकर्मच्चे बहुभाषिताच्चे। शरुता ईश्वर की तरफ से सुनाई गई किताब और दूत की तरफ क्या बोलते क्या वो संदेष्टा की तरफ से सुनी हुई किताब। और वो कौन सी किताब है? वो कुरान है, जिसे अल्लाह ने उतारा पैगंबर क्या बोले जिब्राइल के वास्ते से। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा ग़वा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़फ़ल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतिल मावा। कुरान कहता है ये किताब आसमान की तरफ से उतरी है, ये भविष्यवाणी है, ये ईश्वरवाणी है। यहाँ खोल खोल कर सच्चाई को बयान करता है ताकि कोई अंधविश्वास में बोलो जी ना रहे। फस्तमिउ ला इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यखलुकू ज़ुबाबा। छोटी सी मिसाल अल्लाह ने बयान करी ना कि इतना बड़ा वो बना दो। एक मच्छर भी ये सारे भगवान मिलके, सारे मौलवी मिलके, पंडित मिलके नहीं बना सकते। वलव इज्तमिउ ला व यसलुबहुम ज़ुबाब। अरे बनाउण दी गल तो बहुत दूर है साहब। वह ईश्वर कहता है जो तुमने चढ़ावा चढ़ाया बाबा जी के ऊपर या किसी और के ऊपर, अगर इसको कोई जानवर लेके भाग जाए, इन्हों लेके भज जान, वो ईश्वर की गेंदा उसको भी भगा नहीं सकता। भगा सकता है? नहीं भगा सकता। वही यसलुब शै अल्लाह से ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। ओ मेरे बंदे, ओ हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, अरे मेरे बंदो, तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया है? इतनी समझ तो जानवर के अंदर भी होता है। होता कि नहीं होता है? अगर बिल्ली के सामने मिट्टी का चूहा बना के रख दिया जाए तो बिल्ली खाएगी? दसो जी खाएगी बिल्ली? क्यों नहीं खाएगी? क्यों नहीं खाएगी? बोलो जी। उसे पता है कि ये नकली है, ये असली नहीं है। अगर शेर के सामने मिट्टी की गाय बना के रख दो, शेर खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? उसके अंदर इतनी साइंस है, इतनी समझ है, इतनी बूझ है, इतनी अकल है, इतनी दानाई है, उसके अंदर इतनी रब ने कुव्वत दी है असली और नकली की पहचान के बारे में। कुरान कहता है मेरे बंदो, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम एक चीज अपने हाथों से बनाते हो, उसको बाजारों में खरीदते हो। भगवान की खरीदारी नहीं हो सकती है, भगवान को कोई बना नहीं सकता है, भगवान को कोई बेच नहीं सकता है।
اسے سمجھ نہیں ہے ایشور وہ ہے، بھگوان وہ ہے جو ہم کو بناتا ہے، اور یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ رب کے بندے بھگوان بنانے لگے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم وید نہیں پڑھے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے گیتا صحیح سے نہیں پڑھی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ہندو کتابیں صحیح سے نہیں پڑھی، ورنہ پنڈت دیانند سرسوتی کہتے ہیں مورتیوں کو، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہندو بھائیوں کے بہت بڑے پنڈت آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے کہا یہ لوگ مورکھ ہیں جو ایشور کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو بنی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہیں۔ ان چیزوں میں بولتے ہیں نہیں نہ مرد ہو نہ ترینچم پری جگربت نہ تسیہ پرتما آستی اسینا مہدشے، رب کی تصویر بنائی نہیں جا سکتی، ایشور کی پرتما نہیں بنائی جا سکتی۔ ایشور کی پرتما بنا کر پوجنے والے قرآن میں کہا بھی گیا کہ وہ لوگ ناسمجھ ہے، ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، کیا بولتا اتھر وید کے اندر ہے، اندرم وہ وشوتسوری ہوا مہے جنیویا اسمکا مستو کیولا۔ یہ رگ وید کے منڈل نمبر 1 سوکت نمبر 1 نمبر 7 منتر نمبر 10 کے اندر کہا گیا کہ مجھے چھوڑ کر اپنی بنی ہوئی چیزوں کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں تو وہ لوگ مورکھ ہیں، ناسمجھ ہیں، میں کیول ایک ہی رب ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی ساجھی نہیں ہے، میرے ساتھ بندگی میں، اپاسنا میں، وندنا میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مت پرترم نان یتکنجتی جست دھننجے، بولتا ہے دھننجے مجھ پرمیشور کو چھوڑ کر کوئی دوسرا پرمیشور نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ نہ تسیہ کشت پتی رسی لوگے نہ چیشتا نیوا تسسیہ لنگم سکارنم کرنا دھپا دیپو نہ چاش کجی جنیتا نہ چا دیپا۔ اس پرمیشور کا کوئی مالک بولو جی کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی کیا بولو اس کا کوئی حاکم نہیں ہے، وہ اکیلا حاکم ہے، اس کا کوئی نشان نہیں ہے، وہ ساری دنیا کو بنانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہی خدا کی پہچان ہے جسے قرآن نے مختلف جگہوں میں کہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اگر کسی کو یہ پہچان نہ ہو مسلمان، میں تو کہتا ہوں دوسروں پہلے مسلمان ٹارگیٹ ہے ہمارے نگاہ میں کہ مسلمان سدھر جائے، ان کے عقیدے سدھر جائے، ان کے اعمال سدھر جائے تو ساری دنیا سدھر جائے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر والحی القیوم، جو مر جائے وہ خدا نہیں ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں ہے، رب وہ ہے جو زندہ ہے۔ آج تک جتنے بھی لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے وہ لوگ دنیا میں فنا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام هو الحی۔ رام جی بھی آئے چلے گئے، کرشن جی بھی آئے چلے گئے، ہنومان جی بھی آئے چلے گئے، نہ جانے 1,33 کروڑ دیوی دیوتا آئے چلے گئے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے سب چلے گئے، کروڑوں اللہ کے ولی آئے سب چلے گئے، هو الحی۔ یہ سارے کے سارے ایک دن دنیا سے جائیں گے، ایک تیرے رب کی ذات ہے جس پر کوئی فنا بولو جی کوئی فنا نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کدھر بھاگے پھر رہے ہو؟ افلا تعقلون، دنیا کے معاملے میں تم سمجھدار ہو؟ اے بندے سن میری گل، وہ قرآن دے وچ ایشور کہندا ہے یہ زمین میری ہے، تیرے باپ نے نہیں بنایا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان کسی پنڈت نے یا مولوی نے نہیں بنایا، کسی مسلمان نے نہیں بنایا، کسی پیر پیغمبر نے نہیں بنایا۔ وہ ایشور کہتا ہے یہ ساری خدائی میں نے بنائی ہے، تو میری بندگی میں کسی
کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے شریک کیا تو دھکم دھکا پہلا پہلی جہنم میں ہوگا، ہے نا. وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، ہر انسان بھاگا پھرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. وہ دن جائے گا پنڈت جی کے پاس، پنڈت جی ہوئے ساڈا بیڑا کرک ہو گیا. بولا وہ کی ہو گیا؟ پنڈت جی توڑے کہنے تھے نا میں ادھر ادھر پج گیا سی، رب نو چھڑ دیتا سی، رب نو چھڑ کے کسی اور دی بندگی کرن لگا سی میں. بولا وہ کہا میں تانو زبردستی تو کیا نہیں، میں کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ تم جا کے ان کو کہو، میں نے کہا سمجھا دیا تھا. یہ ہمارا مسئلہ تھا، ہم نے اپنے کا جادوگری چلائی، تم بہکا میں ہمیں آ گئے. اب ہم نہیں جانتے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پیغمبر بھی پریشان ہوں گے، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کوئی کسی پیغمبر کے پاس جائیں گے. نا بابا نا، آج تو اپنا معاملہ بھی خراب ہے، آج ساڈا ہی بیڑا پار ہو جان تو بلے بلے، ورنہ مسئلہ تھلے تھلے. آج کوئی کسی کی نہیں سنے گا. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. زبانوں پہ ہم لاک لگا دیں گے، پنڈت جی کی، مولوی کی، باباؤں کی، کون نہیں بولے گا. ہم جسے بولنے کے لیے کہیں گے وہ بولے گا اور صحیح بولے گا. غلط بولنے کی کسی کو اجازت. وقال صوابا، بولتے رہے مر جائیں گے، سل جائیں گے، گل جائیں گے. عما يتسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. یہ کہتے ہیں لوگ، بتائیں بہت سارے کہتے ہیں مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمیں کون اٹھائے گا؟ ہمیں جلا دیا جائے گا، پانی میں پھینک دیا جائے گا، مچھلیاں کھا جائیں گی. اور اب کہتے ہیں یہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے دنیا ہی یہ چیز ہے، مرن تو بعد کوئی زندگی نہیں ہے. رب نے کیا ہوئے کہا سنیں، اصل زندگی تو وہی شروع ہونے والی ہے. یترا نندا شمودا پرمودا آستے کاماس یترا کاماس تترا ما ممرتم کدھی. یہ آخرت پر لوگ کے بارے میں رگوید نے کہا ہے، وہاں ان لوگوں کو عیش ملیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو پرمیشور کو ماننے والے ہوں گے. ان کی خواہشیں پوری کی جائے گی، ان کی چاہتیں پوری کی جائے گی، جو وہ لوگ چاہیں گے وہ ملے گا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، سارا مسئلہ یہاں ختم ہو جائے گا. قرآن کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا معلوم؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، ادھر دھیان سے سنیے. قرآن کہتا ہے، انہیں کیوں شک ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں شک ہو رہا ہے تمہیں؟ آخرت کیوں نہیں ہوگی؟ پرلوک مرنے کے بعد کی زندگی کیوں نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ مسلمان دا مسئلہ نہیں ہے، کسی بندے دا، یہ رب دا مسئلہ ہے صاحب. کہتا یار مرنے کے بعد تجھے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ مشکل ہے.
ایک مرتبہ انجن بنانا مشکل ہے، انجن بن جائے انجن کو کھول کے 2 مرتبہ فٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بولتا دیکھ، اللہ کہتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا مچھر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، آپ آسمان میں جب ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو نیچے جو بندے ہیں نا اتنا چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے نا، یہ تو ہوائی جہاز بس تھوڑی سی دوری پہ ہی تو جاتا ہے نا۔ یہ آسمان کہاں ہے کسی کو پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں۔ سارے دنیا کے ہوائی جہاز بلاؤ، امریکہ والوں کا لاؤ، جاپان والا کا لاؤ، امریکہ انگلینڈ والا کا لاؤ، سارے پائلٹوں کو کہے پتا کر یہ آسمان شروع کہاں ہے ختم کہاں ہے، اس کی لمبائی اس کی چوڑائی معلوم کر کہ یہ کہاں شروع کہاں ختم ہے۔ آج تک کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ یہ آسمان کا پتہ لگایا ہو کہ آسمان شروع کہاں ہے ختم کہاں ہے۔ تو بتاؤ جو اتنا بڑا آسمان بنانے والا ہے تجھے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ بولا کرے گا، ضرور کرے گا، ایسا کرے گا جیسے چٹیل میدان میں گھاس نہیں اگتا، آسمان سے ہم نے بارش برسا دی۔ وَأَنزَلْنَا تھک تو گئے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم نے بارشیں برسائی چٹیل میدان سے، ہم نے گھاس اگا دیا ہے، یہ تیرے باپ نہیں ہم نے کیا ہے۔ وہ ایشور کہتا ہے تو مر جائے گا تو میں تجھے ایسے کھینچ لاؤں گا، کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جیسے یہاں چمبک رکھ دو تو لوہے کو کھینچ لیتا ہے، میرا آرڈر آئے گا تو تیرا پرجا اکٹھا ہو کر کے جمع ہو جائے گا، پھر تو پہلے کی طرف پیدا ہو جائے گا، میدان محشر کی طرف ریلے کی طرف بھاگے گا جس طرح جانور بھاگتے ہیں، میری عدالت سپریم کورٹ کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ دنیا میں 3 عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ ہے، لوور کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ آخری نیالے ہے جس کے بعد سمجھا جاتا ہے اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ آخری ججمنٹ ہے، یہ آخری فیصلہ ہے، اور مالک یوم الدین یہ آخری ججمنٹ ہوگا، یہ آخری فیصلہ ہوگا، وہاں سب کو برابر کا انصاف دیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے جو کچھ کیا ہوگا، جس نے جو کچھ کیا ہوگا سب دیکھ لے گا، سب کو پتہ چل جائے گا دنیا کی حقیقت کا۔ اور اب کہتا ہے وہ ایک کا کہ میری طاقت میں تو پہچانے آڑے، میری بہنوں میری ماں اور بہنوں سنو، رب سے عشق کرو، رب سے پیار کرو، اور رب کتنا پاورفل ہے۔ کوئی ایم ایل اے سے پاورفل ایم ایل اے نظر آ جائے سب بھاگ کے چلے جائے گا وہاں پہ، ایم ایل اے صاحب ایک تصویر ایک ٹک ہو جائے، ایک یار فوٹوگرافی ہو جائے، کوئی یہاں چوک چوراہے میں پولیس والا دیکھے گا، میں بولوں گا یہ مہتاب بھائی ہے، یہ آفتاب بھائی ایم ایل اے صاحب ہے، میرے ساتھ پھالتو گلے نہیں کرنی، ایم ایل اے صاحب نے میں کانٹیکٹ کرنا، فون کرنا ہو تیری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ڈراتے ہیں نا ہم لوگ پولیس والوں کو، منتری جی کا پاور دکھاتے ہیں، اس کا پاور دکھاتے ہیں، اور اب کہتا ہوئے میرے بندے تم میرے نال ٹچ ہو جا، میرے نال جڑ جا، ڈی جی پی دے نال جڑ جاندہ تینو کوئی خوف نہیں ملامت نہیں، تو کسی دے نال ڈردہ نہیں کہ ڈی جی پی میرا بھائی ہے، میرا پرا لگدا، کمشنر صاحب میرا پرا لگدا ہوئے، تو میرا کی بگاڑ لے گا۔ اور رب کہتا ہے علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اوے میں سارے پاور والے تو وڈا پاورفول نہیں ہے، اللہ is the master high، اللہ is the master great۔ یہ قرآن پڑھو، this is the book of Allah، there is no doubt about it، it is guidance to God-fearing people۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ مٹی نوجوان جس میں ہم بیٹھے ہیں، شامیانہ سجائے ہوئے، اس کے نیچے توجہ، اس کے نیچے تیل، پٹرول، ڈیزل،
سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، نہ جانے کتنے خزانے ہیں. پانی الگ، تیل الگ. کوئی کسی سے ملتا ہے؟ مٹی کے نیچے پانی ہے، جب نکالو تو پانی صاف نکلتا ہے، مٹی نکلنا چاہیے نا. لیکن اس کے اندر ایک حد تک کھودو، نیچے جاؤ گے تو آپ کو کیا نکلے گا؟ ریت نکلے گا، بالو نکلے گا. پانی کو فلٹر بنانے کے لیے بول رہا کاکے سونے تیرے باپ نے بنائے، تیری ماں نے بنایا، مولوی صاحب نے بنایا، یا ان چیزوں کو جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے بنایا؟ ہم نے بنایا، ہم نے. یہ پہاڑوں کو دیکھو، وہ چالن الجبال اوتادا. جاؤ کشمیر، جاؤ ہمالیہ کے پہاڑوں میں، پروتوں میں، دیکھو میری طاقت کو. چٹانوں کو دیکھو ذرا، چٹانوں کو دیکھا آپ نے؟ کشمیر کون کون کو لگ گئے؟ دیکھو اس انداز سے تہ بچھی ہوئی ہے. چٹانوں کو زمین کے اوپر، اس پانی کے اوپر، زمین کے اوپر ہم نے میخ بنا دیا، کیل بنا دیا کہ زمین ہلے نہ، زمین ڈولے نہ، زمین بہکے نہ، زمین جنبش نہ کرے، زمین حرکت نہ کرے. کون ہے بنانے والا؟ کون ہے بنانے والا؟ ہوتار مندر مہا سرندر. آؤ کتنا بڑا آسمان، ایک بلب شامیانے کو بھی روشن نہیں کرتا. وہ کہتا ہے پر قرآن کو پڑھ لے قرآن شریف. وجعلنا سراجا وہاجا. وہ دیکھ میں نے آسمان میں بنایا چمکتا سورج، دمکتا سورج، مسکراتا ہوا سورج. امریکہ کہتا ہے یہ میرے اوپر ہے، ہندوستان والا کہتا ہے میرے اوپر ہے، جاپان والا کہتا ہے میرے اوپر ہے، جاپان کا بولے انگلینڈ والا کہتا ہے میرے اوپر ہے. وہ کہتا نہیں، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری. یہ تیرا خادم ہے، یہ تیرا غلام ہے، یہ تیری خدمت کے لیے بنایا. اس لیے بنایا نہیں کہ جو سورج دیوتا کی پوجا کرے گا، اس لیے بنایا ہے کہ تو میری دسو جی بندگی کرے گا، اپاسنا کرے گا، وندنا کرے گا، عبادت کرے گا، میرے سامنے جھکے گا، میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. اگر یہ مسئلہ ہو جائے سمانم منتر بھمی منتر یوا، کیا لگو تمہیں ایک سمان منتر کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، ایک سچائی کی طرف بلاتے ہیں. آ جاؤ ولا يتخذ بعض بعضنا اربابا من دون اللہ. میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں 1,24,000 پیغمبروں کا مشن. اگر یہ سمجھ میں آ گئی دوستو، پیغمبروں کو وہ میرے دوست توجہ، پیغمبروں کو چیر دیا گیا، پیغمبروں کو گھروں سے نکال دیا گیا، پیغمبروں کو پیٹا گیا، پیغمبروں کو مارا گیا، پیغمبروں کے جسموں کو لہو لہان کر دیا گیا. طائف کی وادی میں دیکھو میرے آقا لہو لہان پڑے ہیں. کسی بریانی کی لڑائی نہیں ہے، کسی قورمے کی لڑائی نہیں ہے، کسی زمین و جائیداد کی لڑائی نہیں ہے، کسی کھیت کھلیان کی لڑائی نہیں ہے، کسی دکان و مکان کی لڑائی نہیں ہے. میرے آقا کہے تھے سمجھانے کے لیے لوگوں، یہ جن کو تم پوچھ رہے ہو یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. قرآن میں بولتا تیرا رب وہ ہے جس نظام کا بکیا ادھیڑ کر رکھ دے گا. القاریعہ مالقاریعہ، القاریعۃ مالقاریعہ وما ادراک مالقاریعہ. زمین پر زلزلہ برپا کر دے گا، قیامت لا دے گا. نیپال میں دیکھے تھے نا، زلازی جنبش ہم نے کر دی تھی، بڑے بڑے ٹاور کا پاور ٹھس، زمین میں دھس، ختم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ قرآن آج مسلمان کا بچہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بگڑ رہا ہے. 150 لڑکیاں صرف امرتسر کے اندر غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے. دوسروں کے ساتھ شادیاں کر لی یہ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے. آج امریکہ جاؤ، جاپان جاؤ، برطانیہ جاؤ، ساری دنیا میں جاؤ، بڑے بڑے لوگ سائنسدان اس قرآن کو پڑھ کے ایمان پہ آ رہے ہیں. آج مسلمان کا بچہ یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے
ہدایت سے لڑک رہے ہیں، ہدایت سے بھاگ رہے ہیں، اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، قرآن سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ ہدایت کی کتاب ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات، جو کہ تمہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، کو تمہیں جو ظلمتوں سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھا کرو۔ شکتیمان ڈرامے دیکھ کر کے تمہارے بچوں نے چھتوں سے چھلانگ لگا دی کہ شکتیمان بابا ہمیں بچانے آئے گا۔ لکھنؤ میں کتنے ہی لڑکے مر گئے، یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے ڈرامہ بن رہے ہیں، ہماری بچیاں بن رہی ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھو، خدا کا پاور سمجھ میں آئے گا۔ یہ مٹی ہے، لوگ بولتا پتا۔ ایک بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، نوجوانوں سنو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بہترین بات بتاؤں، سنو گے؟ صحیح میں دیکھو بھائی، میں تقریر تو تمہیں سنا نہیں رہا ہوں، لیکن وہ ایک ضروری میدان میں بات بتا رہا ہوں جو آپ کو بہت قیمتی کام آنے۔ زندگی کا پتہ نہیں، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، ہماری عمر لمبی کرے۔ ہندو بھائی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہندو بھائی کا ذہن بھی صاف ہوگا، آپ بھی ان کے سامنے دعوت پیش کر سکیں گے۔ میری بہنیں آپ اسکولوں میں پڑھتی ہوں گی، آپ کی بچیاں بھی پڑھتی ہوں گی، کچھ چیزیں سوالات ہیں میں جاننا پاتا ہوں، جواب آپ لوگ اچھی طرح سنیں۔ شیطان لوگ دماغ میں ڈالتے ہیں اور آپ کے بھی ڈالتے ہوں گے، لیکن آپ کنفیوز رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا جواب ہوگا۔ اگر ایمان کے معاملے میں تردد میں رہے، شک میں رہے، اگر شک پیدا ہو گیا تو ایمان سے نکل گیا، خارج ہو گیا۔ اس لیے سنو، بہت سے لوگ بولتا اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ کس نے اللہ کو دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہ دیکھا؟ نہیں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میں مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ کس نے کہا؟ سنو، اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن پروگرام والے مجھے 12 بجے کے بعد بلاتے ہیں، جب آپ مرغوں کی طرح جھومنے لگتے ہیں، اس وقت تو سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، 10 بہنیں بھی سن لیا، اگر میرے 10 بھائیوں نے بھی سن لیا تو بلے بلے، میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ تو ہمارے نبی نے دیکھا ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ کوئی بولے گا تم کیسے مانتے ہو اللہ کو جب دیکھا نہیں ہے؟ بغیر دیکھی چیز کو کون مانتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آپ کا مسکراتا چہرہ ہمارے طرف، توجہ ادھر دیکھیے گا نوجوانوں، کسی کو نیند آ رہی تو اس کو جگا دیں۔ ہم کہتے ہیں کسی چیز کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، کسی چیز کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر میں کہتا ہوں، دیکھو ہمیں جو گیان حاصل ہوتا ہے 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے ہوتا ہے؟ 5۔ کتنی چیزوں سے ہوتا ہے؟ آپ بھی بولو، آپ نے بھی گوشت کھایا ہے، تھوڑا منہ ہلا دو۔ کتنی چیزوں سے گیان حاصل ہوتا ہے؟ 5۔ نمبر 1 کسی کو بھی لگا لو، آنکھ سے۔ کس چیز سے گیان حاصل ہوتا ہے بھائی؟ آنکھ سے۔ یہ بلب ہے، یہ مولانا صاحب ہے، یہ کرسی ہے، یہ میک ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ کون بتائے گی؟ آنکھ بتائے گی۔ آنکھ بتائے گا نہیں، آنکھ بتائے گی۔ کیا بتائے گی؟ آنکھ بتائے گی کہ یہ فلاں کرسی ہے، میک ہے، میج ہے، یہ جلسہ ہے، پنڈال ہے، یہ ہے فلاں، یہ فلاں رنگ ہے، آنکھ بتائے گی۔ وہ بولے گا نہیں میں کان سے دیکھوں گا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو رانچی کے پاگل خانے میں لے جاؤ اور شاٹ لگاؤ، اس کا دماغ ٹھکانے میں آ جائے۔ تو ایک چیز کا گیان حاصل ہوا کس سے؟ بولو جی کس سے؟ آنکھ سے۔ ایک چیز کا گیان حاصل ہوتا ہے سونگھ کر۔ یہ پانی ہے، یہ پانی ہے،
یہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، کون بتائے؟ یہ ناک حضرت بتائے گا۔ کون بتائے گا؟ ناک بتائے گا۔ اگر کوئی بولے میں خوشبو اور بدبو کا پتہ آنکھ سے لگاؤں گا تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی پاگل ہے؟ دسو جی کوئی پاگل ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں تو خوشبو اور بدبو کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ناک سے۔ ایک چیز کا گیان حاصل ہوتا ہے زبان سے۔ کس سے؟ زبان سے۔ یہ پانی ہے، یہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، کون بتائے گا؟ یہ زبان بتائے گی، بتائے گا نہیں، زبان بتائے گی۔ ایک لڑکا کہہ رہا تھا، اسی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا دو ساتھیوں میں، ایک کہہ رہا ٹرین آ رہی ہے، ایک کہہ رہا ٹرین آ رہا ہے۔ اس نے بولا یار ٹرین آ رہا ہے، میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں تو ٹرین آ رہا ہے بولو آ رہی ہے، میں تو لڑکا ہوں، میں تو بولوں گا ٹرین آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو لڑکی ہے وہ بولے گی ٹرین آ رہی ہے۔ تو وہ اردو سے ناواقف تھا، اسے پتہ نہیں تھا مذکر و مؤنث کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا دلکش صاحب شاعر اسلام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام لینا بھی بھول گیا تھا، بہت ہمارے خاص دوستوں میں ہیں ماشاءاللہ، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی، بہترین شاعر ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے تھے میں کتنا ان علاقوں میں کام کرا ہے، اللہ مزید ان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز کا گیان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھ کر، سن کر، چکھ کر۔ ایک چیز کا گیان حاصل ہوتا ہے سن کر۔ آنکھیں نہیں ہیں، بندہ اندھا ہے، لیکن یہ چھو کے بتا رہا ہے یہ کپڑا ہے، یہ چھو کے بتا رہا ہے یہ لکڑی ہے۔ تو بولا ہوئے تو اندھا، تینوں دکھائی نہیں دیندہ ہوئے، گیان کس طرح دسدہ ہوئے؟ بولا تو اندھا ہے، تجھے کیسے گیان حاصل ہوتا ہے؟ ارے وہ تو میں دوسری جگہ چلا گیا۔ ایک چیز کا گیان حاصل ہوتا ہے کس سے؟ سن کر۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن کان کہہ رہا ہے حضرت کوئی تو ہے، لڑکی کی آواز آئی، لڑکے کی آواز آئی، موٹر سائیکل کی آواز آئی ہے، بوڑھے کی آواز آئی، بوڑھی کی آواز آئی، کوئی بھی آواز آئی، لیکن آنکھوں نے نہیں۔ کان کہہ رہا حضرت کوئی ہے جبھی تو آواز آئی ہے۔ تو ایک چیز کا گیان ہوا دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سن کر۔ ایک چیز کا گیان حاصل ہوتا ہے محسوس کر کے۔ ایک بندہ اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، لیکن محسوس کرتا ہے اس کے جسم میں کوئی سی ٹچ کر دو، گرم۔ وہ بلائے گا ہوئے عبداللہ بھائی یہ چیز گرم لگ رہی، کیا چیز؟ بولتا ہے تیری آنکھیں نہیں، تجھے کیسے پتا؟ بولتا ہے احساس سے پتا کیا میں نے۔ کس سے؟ محسوس کرنا جسے بولتے ہیں، احساس کرنا جسے بولتے ہیں۔ جیسے آنکھیں نہیں ہیں لیکن بندہ بتا رہا ہے یہ لکڑی ہے، یہ کپڑا ہے، یہ لوہا ہے۔ توجہ نوجوانوں، آپ لوگ تھوڑا سننے کا جذبہ رکھو، مجھے سنانے کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر سننا ہو تو کبھی ہمارا نمبر 9 بجے لگایا کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیچ میں یہاں خالی، وہاں خالی، ادھر دماغ خالی، ادھر جگہ خالی، تو ہم یہاں بجائے بیٹھ کے تھالی۔ تو ایک چیز کا گیان کس سے حاصل ہوتا ہے بھائی؟ محسوس کر کے۔ بندہ اندھا ہے، اسے کچھ دکھ نہیں رہا ہے، لیکن اندھا بندہ بھی بتا رہا ہے کہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ فلاں ہے، تو محسوس کر کے، ہے نا؟ ہم نے جو رب کا گیان حاصل کیا، رب کو ہم نے جو مانا، ہم نے محسوس کر کے مانا کہ رب ہے۔ کیسے؟ یہ اسٹیج سجا ہے، میرا دماغ کہتا اگر پاگل نہیں ہے اس کو کسی نے سجایا ہے، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ پنکھے، یہ کمکمے بتا رہے ہیں مجھے کسی نے لگایا ہے، میں نے لگانے والے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا دماغ احساس کے ساتھ بتا رہا ہے کسی نے لگایا ہے، کسی نے یہ پنڈال، یہ شامیانہ وہ زبان حال بول رہا ہے کہ مجھے کسی نے سجایا ہے، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کوتھار کے محمدیہ بستی کے کون سے نوجوان نے، کون سے بزرگ نے اس کو سجایا ہے، لیکن میرا احساس کہہ رہا ہے، میرا وجدان کہہ رہا ہے، میرے اندر تو شعور ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو کسی نے سجایا ہے، تب سجی ہے یہ چیز، ورنہ بغیر سجانے والے کی چیز سجے، بولو جی سجے نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ، توجہ، اسی طرح اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے،
اسی طرح ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا احساس بتا رہا ہے یہ آسمان اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، یہ زمین پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں احساس دلا رہی ہے۔ اگرچہ اس کے بنانے والے کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ چیز ہمیں احساس دلا رہی ہے کوئی بنانے والا ہے جو اس کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا وجدان، ہمارا احساس کہہ رہا ہے کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے، وہی اللہ، وہی اللہ، وہی پرمیشور، وہی اللہ کی ذات ہے۔ ایک ضروری اعلان سنیں، آپ لوگ بس تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور تمام طلباء کو جو حفاظ کرام ہیں ان لوگوں کو حضرت ہی کے ہاتھوں سے انعام دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد مجلس کا اختتام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ تھوڑی دیر دل جمی کے ساتھ 10 منٹ بیٹھے، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھو بات بہت، میں تو ابھی وید و قرآنوں پر بہت سی چیز سوچ کر خطاب کو سناؤں، لیکن مجمع اجازت نہیں دیتا، رات کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ بات کو لمبی کریں۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع لگا، آپ کے لوگوں کی محبت ہمیں بلائی، تو پھر میں قرآن و حدیث سے، ہندوؤں کی کتاب سے میں رسالت پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا بھوشیبانیاں کی گئی ہے۔ ہندو لوگ جس پیغمبر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو ان کی کیا نشانیاں ہیں، ان کے بھی پیغمبر ہے، یہ قرآن ہندوؤں کی بھی کتاب ہے، سارے انسانوں کی کتاب ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو آپ نے سمجھانا ہے، ہم نے سمجھانا ہے۔ آخر میں اصلاح معاشرے کا پروگرام ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے، میں 10 منٹ میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک بہترین سوسائٹی بن جائے، ایک بہترین معاشرہ بن جائے، معاشرے کے سارے لوگ اچھے بن جائے، تو کچھ قرآن نے کام بتائے ہیں کہ اس معاشرے کو بہترین معاشرہ کہہ سکتے ہیں، اس سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو ایک بہترین انسان کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اللہ کو پہچان گئے، جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ سوسائٹی کے اندر جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ ڈاکو بھی بن سکتے ہیں، چور بھی بن سکتے ہیں، بے ایمان بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہی انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اگر تم ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہو تو تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اور تمہارا معاشرہ اللہ کو پہچانتا ہو کہ اس کی عدالت میں تمہیں حاضر ہونا ہے، اور تمہیں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ نمبر 1، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ معاشرے کے لوگ، اگر تم یہ چاہتے ہو کوتار والو تمہارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے، تو معاشرے کے لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے، نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے۔ قرآن کی آیتیں یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے مومن کامیاب ہو گیا وہ لوگ جو اللہ کو پہچان گئے، مان گئے۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو عشق والی نماز پڑھتے ہو، جو راحت والی نماز پڑھتے ہو، جو قاعدے اور قانون والی نماز پڑھتے ہو۔ اس لیے جس معاشرے کے اندر نماز نہیں ہوگی، وہاں چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے، وہاں نافرمان پیدا ہوں گے، وہاں بے ایمان پیدا ہوں گے، وہ دوسروں کی کھیتیاں چوری کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ نماز ہی ایک چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس معاشرے میں نماز نہیں وہاں ہر برائیاں پنپے گی، تمام برائیوں کی جڑ وہ معاشرہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ لقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ قرآن کہتا ہے کوتھار والو اگر تم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہو تو تمہارے نوجوان بہنوں اور بچوں، نوجوان لڑکوں لڑکیوں بزرگوں کے اندر تمام خرافات سے بچنا ضروری ہے۔ وہ بہترین معاشرہ ہے جس معاشرے کے لوگ خرافات سے بچتے ہیں، ان تمام کاموں سے بچتے ہوں جن سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو لوگوں کے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک بہترین معاشرے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ کے بندوں کا اللہ کے سامنے جھکنا ضروری ہے۔ نمبر 3، ایک بہترین معاشرہ کے لیے برے کاموں سے، فالتو کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔
قرآن کو تار والو قرآن کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو ایک بہترین معاشرہ بن جائے، ایک بہترین معاشرہ تشکیل پالے، اصلاح معاشرہ کا پروگرام کامیاب ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے کیا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انہیں مدرسوں میں لگاؤ، اسکولوں میں لگاؤ، کالجوں میں لگاؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، کالج بناؤ، ڈاکٹر پیدا کرو، کہ اگر معاشرے کے اندر اللہ اپنے مال کی زکاة ہم نہیں نکالیں گے تو پھر معاشرے کے اندر ڈاکو پیدا ہوں گے، معاشرے کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا قحط آئے گا۔ مفسرین نے کہا زکاة کا ایک معنی یہ بھی ہے اصلاح نفس، کہتا ہے اگر ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہو تو اللہ والوں سے جڑے رہنا ضروری ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، اور کسی اللہ والے کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے مشورہ لے کر کام کرنا ضروری ہے۔ جس معاشرہ کے لوگوں کا اللہ والوں سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے والوں سے جڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں، وہ اللہ علماء سے جڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں، وہ لوگ بے لگام گھوڑے بن جاتے ہیں، بے لگام جانور بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بہترین معاشرہ کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ والے لوگوں سے جڑ کر رہنا ضروری ہے۔ والذین هم للغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اگر ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہو تو اس معاشرے میں زنا نہ ہو، بلاکاری نہ ہو، کسی ماں بہن کی عزت سے کھلواڑ نہ کیا جا رہے ہو، اگر ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہو کہ لوگ زنا سے بچ جائے تو شادی کو عام کر دو، نکاح کو عام کر دو، شادیوں کا آسان کر دو، اور بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ جس معاشرے میں جلدی شادیاں نہیں ہوتی ہے، اس معاشرے میں زنا ہوتا ہے، ماں بہنوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج شادیوں کے مسلمانوں ہم نے مشکل بنا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان زنا کے اڈوں میں جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ مولانا میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے، اس شادی کی جو تم نے تلک بنائے ہیں، یہ رسم و رواج بنائے ہیں، یہ ہیرو ہونڈا بنایا، یہ کار بنایا ہے، ان تمام کو ختم کر دیا جائے اور کسی قریب کی بیٹی کی بد دعا نہ لی جائے تو ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ آگے کہتا قرآن کی آیتوں کو غور کرو۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، آج جلسے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو تم امانتوں کا خیال کرنا، تمہیں جو امانتیں دی اس کو ہڑپ کے کھا نہیں جانا۔ بیٹیاں بھی تمہارے پاس امانت، اولاد بھی امانت، یہ شریعت بھی امانت، یہ قرآن بھی امانت، یہ اسلام بھی امانت ہے۔ اس کو اسلام کو غیر مسلموں تک پہنچاؤ۔ غیروں کی جو امانتیں تمہارے پاس ہے، بہنوں کے حقوق ادا کرو، یہ نہیں کہ اس کی شادیاں کر لی ان کی زمین ہڑپ کے کھا جاؤ، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ ڈاکو صرف وہ نہیں جو راتوں کو ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکو وہ ہے جو بہنوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، جو بھائیوں کے حقوق کھا جاتے ہیں۔ آج مسلم معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، بہنوں کا حق دبا لیا جانا، ان کا کھا جانا۔ تجھے دہیج میں گاڑی دے دی گئی، تجھے دہیج میں سامان دے دیا گیا، زمین میں اس کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کتار والوں، قرآن کہتا ہے یہ زمین کا حصہ بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ اگر بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو جس کا جو حق ہے، جو امانت ہے، امانت کو ان لوگوں تک لوٹا دیا جائے۔ اگر امانتوں کو لوٹانے کا ہمارے معاشرے کے اندر احساس نہ ہو تو بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو تم نے وعدے کیے لوگوں سے، جو تم نے عہد کیے ہیں، جو تم نے وعدے کیے ہیں، چاہے وہ انسانوں سے کیے ہوں، یا تم نے اللہ کے رسول سے کیا ہو، یا تم نے قرآن سے کیا ہو، یا تم نے اسلام سے کیا ہو، وہ وعدے پورے کرو، وہ عہد پورا کرو۔ اگر ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہو، ایک بہترین سوسائٹی بنانا چاہتے ہو تو اسلام کا پیغام عام کر دو۔ اور قرآن نے جو تمہیں، قرآن کی شکل میں جو تمہیں اللہ نے تم سے جو عہد لیا تھا کہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ گے، پیغام پہنچاؤ، اور جو امانت اولاد کی شکل میں ہم نے دی تھی انہیں تعلیم سکھاؤ، جو امانت ہم نے تمہیں قرآن کی شکل
कलमी दी थी, इसको पढ़ो, समझो, सारी दुनिया वालों को समझाओ। आखिर में फिर अल्लाह कहता है ये तमाम चीज़ें तुम कर रहे हो, आखिर में फिर एक बात गौर से सुनो, वल्लज़ीना अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, अल्लाह के साथ हमेशा कांटेक्ट लगाए रखना। अगर ये सारी सिफात हमारे माशरा के औरतों में पैदा हो जाए, मर्दों में पैदा हो जाए, कुरान कहता है वो एक बेहतरीन माशरा बन जाएगा, वो एक बेहतरीन सोसाइटी बन जाएगी। अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन माशरे वाला मुसलमान बना दे और हमें एक सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। फिर कभी ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, आज के जलसे को कामयाब फरमाए। जो कुछ हमने सुना, जो कहा, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरज़मीन पंजाब कभी आए, आप लोग भी हमें मेहमान नवाजी का हमें शर्फ दें, हमें भी हमें खिदमत करने का मौका दें। हम तो दुआ लेके जाना चाहते हैं, दुआ करें हमारा सफ़र आसान हो। हम सभी दुआओं से दोस्तों से रुखसत चाहते हैं, दुआ करें हमारा सफ़र आसान हो जाए। जिस काम में हम लगे हुए हैं अल्लाह ताला हमसे काम ले, हमारे बच्चों से काम ले। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बातों को मैं पूरी करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।